عظمت آل محمد صلوات۔ اس کے علاوہ اعلان ہے کہ آج کی اس مجلس پاک کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ڈیسنٹ ساؤنڈ سسٹم جیلم روڈ چکوال سے مل جائیں گی، جن احباب کو چاہیے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور آج کی یہ مجلس www.ghamehussain.com پہ لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ جن عزاداران کے چاہنے والے یا ان کے اقربا دوسرے ممالک میں یا دوسرے شہروں میں ہیں، وہ ان کو ویب کا یہ ایڈریس بتا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ذکر خیر سے مستفید ہو سکیں۔ برے دیگر صلوات۔ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوں۔ میرے پاک مالک و مولا کی ایک حدیث ہے، وہ تلاوت کرنی ہے، اور سادات سے دعا کی امید ہے اور قبلہ سے شفقت کی امید ہے۔ سادات دعا فرمائیں گے، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو قبلہ سے شفقت کی امید رکھتا ہوں۔ میرے مالک میرے مولا کلو شیئن حالکن الا وجہہ کے مصداق سرکار صادق آل محمد مولا نے فرمایا، اپنے صحابی سے میرے مالک فرماتے ہیں کہ یا جابرو اسبات التوحید و معرفت المانی فنان و معانی و مظاہرہ فیکم، کہ اے جابر جو میں نے پڑھا وہ اسبات توحید اور اس کے معانی کی شناخت کے ساتھ مربوط ہے۔ رہے توحید کے معنی، بات پہ غور کیجئے گا، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ رہے توحید کے معنی تو جان لو فنان و معانی، کہ ہم ہیں توحید کے معنی، وَمَظَاهِرَهُ فِيكُمْ، اور تمہارے درمیان اس کے مظہر ہیں۔ اخترعنا من نور ذات ہی، اس نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا، وَفَوْضَ عَلَيْنَا أَمُورَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں کے امور ہمارے سپرد کیے، فَنَانُ نَفْعَلُ بِإِذْنِهِ، اور ہم اس کے اذن سے جو چاہے کرتے ہیں، وَإِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب ہم چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا إِرَادَ اللَّهُ، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے۔ میں مستدعی ہوں وکیل حق ام الانوار، خطیب ولایت معصومین جناب آصف رضا علوی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں، اور خاصت اللہ، خلاصت اللہ، ارادت اللہ، ائمت الدعا والقادت الہدا والسادات الولا واہل ذکر واولی الامر وبقیتہ وخیراتہ وحزبہ وعیبتہ وعلمہ وحجتہ ونورہ وصراطہ وبرہانہ، یعنی ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی وجعلنا من المتوسلین ابا الفضل العباس علیہ السلام، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال، شمعۃ مجلس رسول والسبیل باب قبول، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام الابیہا، سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وأولادہ المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ عبادت میں شمولیت فرمائیں، درود سارے صاحبان مل کے بابا سے بولت
دعا ہے مالکان حق بارگاہ حق میں آئے ہوئے ہر ایک متلاشی حق کی یہ سجدہ ریزی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی مجلس سے لے کے آخری سامع مجلس تک جتنے بھی عشق نمازی مودت کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے، میرے مالک تمام کی اجر رسالت کی ادائیگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ممبر کے مصلی سے لے کے صبح سے لے کے اب تک جتنے بھی عشق مؤذن اذان دے چکے یا جن کی اذان ابھی باقی ہے، میرے مالک ان تمام کی اس عبادت کو قبول فرما۔ آخری سانس تک ہمیں عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شہنشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو ورد علی ولی اللہ اور آنکھوں میں دیدار مرتضیٰ نصیب فرما۔ اگر زندگی میں شہنشاہ آ جائیں تو اس قابل بنا کہ بادشاہ کی نصرت کر سکیں۔ ہمارے مرنے کے بعد بادشاہ کا ظہور ہو، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم ان کے اذن پہ لبیک کہہ سکیں۔ میرے مالک کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا۔ علی ولی اللہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ توحید کا عرفان ہو سکے۔ یقیناً میں کچھ اور پڑھتا، لیکن میرے برادر ناظم ممبر نے میرے شہنشاہ کی جو حدیث پاک پڑھی، اسی حدیث کی شرح میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بغیر آل محمد کے نہ اللہ مانا جا سکتا ہے، نہ اللہ پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کے بغیر اس کا عرفان، اس کا تعارف، اس کی پہچان ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ آج ہم پہ بندے ولایت علی پڑھنے کی وجہ سے حسد اور بغض میں آ کے کوئی کافر کہہ دے، کوئی مشرک کہہ دے، کوئی نصیری کہہ دے۔ اصل جنگ یہ ہے کہ ولایت جب ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے عقیدہ توحید کی آڑ لے لی۔ اور میں ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ علی گھٹانے سے بہتر ہے عقیدہ توحید بڑھا لو۔ ہمیں نہ کہو کہ ہم فضیلت گھٹائیں، آپ عقیدہ توحید بڑھائیں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اتنے ماتمیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ جسے علی کے بغیر اللہ منوانے کا شوق ہے، وہ مجھے پہلے یہ بتائے کہ اس نے اللہ مانا کیسے۔ تیرے پاس اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے ہونے کا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں، تیرے پاس چند نشانیاں ہیں جنہوں نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے۔ وہ نشانیاں بھی اتنی گھسی پھٹی ہیں کہ ہم مدت سے وہی سن رہے ہیں۔ جس سے پوچھو کہ اللہ ہے، وہ کہتا جی ہے۔ ہم مجھ سے پوچھے دلیل، وہ کہتا سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کوئی خالق ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کوئی موت پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا، اللہ نشانیوں سے پہچانا ہے۔ تو نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا، اللہ دلیلوں سے پہچانا ہے۔ میں ممبر کے مصلی پہ کھڑا ہوں، بادشاہ کی ولایت کی قسم ہے، جن نشانیوں سے تو نے اللہ پہچانا ہے، ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، رزق تقسیم کرنا میکائیل کی ذمہ داری ہے، روح قبض کرنا اسرائیل کی ڈیوٹی ہے، سورج کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، چاند کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں، اور جو فرشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور حسین۔
متوجہ صاحب بالا حسین، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، بڑا بہتر ادب سے بھرا ہوا جملہ دینے لگا، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے۔ علی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہمیں توحید کا پتہ دیتا ہے۔ دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، یہ سب کون ہیں؟ مولا حسین آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ واللہ بخدا میں یہ موضوع چھیڑتا ہی نہ، چھیڑا ہے انہوں نے۔ حدیث ایسی پڑی ہے کہ عرفان جھلک رہا، آپ کے چہروں پہ ولایت کی مسکراہٹ مجبور کر رہی ہے کہ یہاں عرفان پڑھا جائے، یہاں خطابت کے جوہر نہ دکھائے جائیں، عرفان کے گوہر کھولے جائیں۔ تو نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے پاس وہ سب کون ہے؟ تو نے اللہ کو پرکھا کس کے ساتھ ہے؟ تو نے کس کے زمینوں سے بڑا ہے؟ تیرے پاس سب سے اونچائی پہاڑ ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے؟ اللہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تو مخلوقات میں ہیں۔ مخلوق کا خالق سے مقابلہ کیسا؟ مخلوق کا خالق سے موازنہ کیسا؟ بادشاہ حسین کی مدد کے لیے جاتے ہیں، اکثر جائیں تو لوگ بچوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں قبلہ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے۔ میں تو جملہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب جس گھر میں کوئی چھوٹا ہو وہاں کہا جاتا ہے سب سے بڑا ہے، جہاں کوئی چھوٹا نہ ہو کہتے ہیں یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا مطلب اس گھر میں چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ جب تو نے وحدہ لا شریک کہہ دیا تھا تو پھر تو نے یہ کیوں کہا سب سے بڑا ہے؟ اس کا مطلب کوئی بڑے ہیں جو اسے جھکتے ہیں، جب وہ جھکتے ہیں تو وہ کبریائی پہ تکبر کر کے کہتا ہے میں ان سب سے بڑا۔ سے علی ولی اللہ پوچھنے والے ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ پہ دلیل دے۔ سوال کا دروازہ آپ نے کھولا، پھر آپ ہمیں بتائیں، آپ نے ہم سے پوچھا علی ولی اللہ کہاں ہے، آپ ہمیں بتائیں لا الہ الا اللہ کہاں ہے۔ دانتوں کو پسینہ آئے توحید پہ بات کرنے کے لیے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، ہر نبی نے صرف اپنی قوم سے کہا ہے، خطبہ نہیں دیا۔ پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبیوں کے نبی نے سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ توحید پہ خطبہ دیا ہے تو صرف ابو طالب کے بیٹے علی نے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ نبیوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو علی کے پاس ہے، نہیں، جملہ کہنے لگا ہوں۔ نوح پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا، لوگوں کو علی پہ اللہ ہونے کا گمان ہوا، علی نے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آج کوئی ہمیں پوچھتا ہے پہلے وہ بتائے لا الہ الا اللہ کہاں، اللہ کہاں ہے؟ اگر کہے گا آسمانوں پہ تو کیا وہ زمینوں پہ نہیں؟ تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر تو کہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا، پھر تو تغیر کا قائل ہو جائے گا، وہ حرکت میں نہیں آتا۔ اگر کہے وہ ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے تو جمود کا قائل ہو جائے گا، وہ ساکن بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہے وہ ہر چیز کے اندر ہے پھر تو حلول کا قائل ہو جائے گا۔ اب ہمیں بتا وہ کہاں ہے؟ بڑا اعتراض کرنا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کو ماننے والوں کو ابھی تک اللہ کے نشان کا پتہ نہیں چلا۔ وہ اللہ کا نشان کہاں سے بتائیں گے؟ انہیں ابھی اپنا آپ نہیں ملا۔
ہلکی سی بحث آئے گی 1 یا 1.5 منٹ کی فلسفے کی، وہ آپ نے برداشت کرنی ہے۔ کوئی مجھ سے کہے کہ میں کہاں ہوں، آصف میرا اسم ہے، میری ذات نہیں، خطابت میری صفت ہے، میری ذات نہیں۔ میں کہاں ہوں، یہ نہیں، یہ میرا وجود ہے، میرا وجود، میں علیحدہ، وجود علیحدہ۔ میں کہاں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں نہیں، یہ میرا چہرہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ جو تیرے اندر ہے وہ بھی میری روح ہے، ہر چیز مجھ سے جڑی ہے، میرا جسم، میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میرا چہرہ، میری روح، یہ جو میں ہے یہ میں کہاں ہے؟ تو مجھے تو اپنے اندر سے اپنا آپ نہیں مل رہا۔ اس لیے تو علی نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا، اوے اللہ کو بعد میں پہچاننا، پہلے خود کو پہچانو۔ اللہم عرفنی نفسک، پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر۔ میں کہاں ہوں؟ تو میرے اندر ہی میرا اپنا آپ نہیں ہے، مجھے تو خود اپنا آپ نہیں مل رہا۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، جس نے مجھ تک پہنچنا ہو، میں تو مل نہیں رہا، وہ میرا وجود دیکھے اس نے مجھے دیکھ لیا، میرا چہرہ دیکھے اس نے مجھے دیکھ لیا، میرے ہاتھ دیکھے اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اوے مولوی ہم سے علی اور ولی اللہ بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا، تو لا الہ الا اللہ تک پہنچا تھا، اب بتا وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اب میں اپنے جیسے کم علم لوگوں کے لیے تھوڑا سا معیار نیچے لے کے آنے لگا۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے ضرورت تھی ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی۔ اس کا کمال روک رہا تھا کہ وہ آئے نہ، مجبور نہیں تھا، مجبور نہیں تھا، اس کا کمال مانے تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ ہماری خلقت میں جو عیب تھے وہ مجبوری تھے کہ ہم جائیں نہ، وہ آ نہیں رہا تھا، ہم جا نہیں رہے تھے۔ اس نے درمیان میں رکھ دیا حجت کو، حجت نے اس سے لیا، ہمیں دیا۔ حجت کے 2 رخ، ادھر سے اس کی طرف، ادھر سے ان کی طرف۔ یہاں آئے یہ ہو گئے، وہاں گئے وہ ہو گئے، ہیں یہ بھی نہیں، ہے وہ بھی نہیں۔ جس نے ادھر سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے ادھر سے دیکھے بسم اللہ اسے اپنے جیسے لگے، ہیں یہ بھی نہیں، ہے وہ بھی نہیں۔ بات مشکل ہو گئی تو اب آسان کرنے لگا۔ یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ اب مجھ پہ سوال کر کے اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ شکلوں کے ذریعے اپنی پہچان کروائے؟ اسے ضرورت نہیں تھا، تیری جہلیت کی ابتدا ہے۔ تو پہلے دن جب علم سیکھنے جاتا ہے تو تجھے استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے۔ اب بھی تو چپ رہے، میں تو الف انار پہ آ گیا۔ پڑھائے الف دکھائے انار، استاد سے پوچھ پڑھائے الف ہے شکل انار کیوں دکھائے؟ اسے کہا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان، 14 پہچان۔
اس کی پہچان ہے۔ اب اگر کوئی اس کی عبادت کرنا چاہے ان کے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو مل ہی نہیں رہا۔ انہیں ماننا پڑے گا تو انہیں ماننا اسے ماننا ہے، ڈائریکٹ وہ کسی کو نہیں ملتا۔ موسیٰ نے حسرت کی تھی، میں دیکھنا چاہتا کوہ طور پہ جب حضرت موسیٰ جاتے تھے قرآن منبر پہ لے آؤ، اللہ وجود میں آ کے گفتگو نہیں کرتا تھا، ایک شجر تھا جس سے اللہ بولتا تھا۔ موسیٰ وادی مقدس میں جاتے، موسیٰ پاؤں سے نالین اتار لیتے، شانے جھکا لیتے، احتراماً کھڑے ہو جاتے، جو پوچھتے اس شجر سے آواز آتی، اس شجر سے اللہ بولا۔ سب مفسرین نے لکھا شجر سے بولا۔ میرا سوال ہے اگر شجر میں اللہ آ گیا تو پھر تو حلول ہو گیا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس شجر میں آ گیا، حلول ہو گیا، تو وہ کسی چیز میں حل ہوتا ہی نہیں، کسی وجود میں وہ اترتا ہی نہیں۔ تو پھر وہ کون سا شجر تھا؟ کھلا چیلنج ہے مجھے، مولوی ہمیں بتائے اگر وہ درخت تھا تو وہ کس چیز کا تھا؟ کیکر تھی، شیشم تھی، بیری تھی، انار تھا؟ مجھے صرف مولوی درخت کا نام بتائے، ہم اس درخت کو اپنے گھروں میں فضیلت کے لیے لگائیں، برکت کے لیے لگائیں۔ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا، اس کے پتے مریضوں کو کھلائیں تاکہ انہیں شفا ملے۔ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک کتابیں میں نے بھی کھنگالی، مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا، ہر ایک نے یہی لکھا، ایک درخت تھا، ایک درخت تھا، ایک شجر تھا، ایک شجر تھا جس سے اللہ بولا تھا۔ پہلی بار نجف کی علی کی زری پر سجدہ کیا، زیارت کی کتاب اٹھائی، زیارت میں جملے السلام علیک یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ واللہ با خدا ابھی تک ہم بحث پہ ہیں، واجب مستحب والی بحث میں اٹکے ہوئے۔ یہ مولوی نے جان بوجھ کے تمہیں یہیں پہ روکا ہوا، یہ اسی دھیان میں لگے رہیں، ورنہ عقیدہ اس سے کہیں آگے ہے۔ ہم نے بڑی چھلانگ لگائی، ہم نے کہا آل محمد نور سے بنے، نور سے بنے۔ اگر ہم کہیں گے یہ نور سے بنے، پھر نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ یہ ممبر لکڑی کا ممبر ہے، لکڑی پہلے تھی، ممبر بعد میں۔ آل محمد نور سے، پھر نور پہلے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان سے پہلے ہے؟ اب جو بھائی نے حدیث پڑھی، اب میں خود حدیث کی شرح پڑھنے لگا۔ اسی بادشاہ سے اسی حدیث کی شرح میں پوچھا گیا، مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک۔ مولا معبود کی تعریف، فرمایا جو لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا۔ اس نے کہا مولا جتنی دیر وہ تمہیں بناتا رہا تب تک اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر آپ سب سے پہلے بھی ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں، مان گئے، لیکن جب تک آپ نہیں بنے تھے تب تک عبادت کس نے کی؟ اگر اس لمحے اس کی عبادت نہیں ہوئی پھر وہ معبود کیوں؟ اتنا کہنا تھا، امام کے چہرے پہ جلال آئے، رحمت کے صحیفے پہ جلال کی پہلی شکن آئی۔ امام کا گستاخ نہ بن، نحنو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، تب سے اللہ ہے، تب سے ارادہ ہے، جب سے اللہ تب سے ارادہ ہے۔ ہم توحید میں ہیں لیکن توحید نہیں۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کوئی میرے کان میں سنا رہا ہے، یہ جو لفظ میرے ظاہر ہو رہے ہیں یہ کہاں ہیں؟ میرے اندر، نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان کو لے کے اس کو جتنی جدید لیب استعمال کر سکتا ہے کر، وہ میرے خون کے ذرے گن لے گا،
میری ہڈیوں کی تہوں میں چلا جائے گا, میری نالیوں کے اندر گھس جائے گا. ان لفظوں کو نہیں ڈھونڈ رہا, ہیں اندر نظر نہیں آ رہے, ہیں اندر نظر نہیں آ رہے, ہیں اندر نظر. کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ پڑھوں صرف عرفان اور خالصانہ عقیدہ پڑھوں, ہیں اندر اور نظر نہیں آ رہے. اب یہ ہیں کہاں؟ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ یہ بولوں, 1 سیکنڈ کے کروڑ میں حصے میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے, ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے, ارادہ کرتا ہوں جملہ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا, یہ میرے اندر رہتے ہیں, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر. میں نے ارادہ کیا کہ میری تعریف ہو. ادھر میں نے ارادہ کیا محمد ہو گیا. میں نے ارادہ کیا کہ لوگ میری عظمت کو جانے, علی ہو گیا. میں نے ارادہ کیا لوگ میرا حسن دیکھیں, حسن ہو گیا. میں نے ارادہ کیا لوگ میری کریمی دیکھیں, حسین ہو گیا. میں نے چاہا کہ مجھے سجدہ ہو, سجاد ہو گیا. میں نے چاہا کوئی میرا حلم دیکھے تو باقر ہو گیا. میں نے زمانے کو منوانا تھا کہ میں سچا کتنا ہوں تو صادق ہو گیا. میں نے اپنی عطا دکھانی تھی تو قاسم ہو گیا. میں نے رضا بتانی تھی تو رضا ہو گیا. میں نے تکاوت سونپنی تھی تو تقی ہو گیا. میں نے نکاوت دیکھنی تھی تو نقی ہو گیا. میں نے زمانے کو ہیبت سے ڈرانا تھا تو عسکری ہو گیا. اللہ نے کہا میں چاہتا تھا کہ دنیا سمجھے کہ کوئی ہے اور نظر بھی نہیں آتا, پھر ان میں سے ایک قائم ہو گیا. بسم اللہ صاحب, بسم اللہ صاحب. یہ ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا. ان کے بغیر تمہیں اللہ نہیں ملے گا. یہ اللہ کے مظہر ہیں, اللہ ان سے ظاہر ہوتا ہے. معصوم کی حدیث کا اگلا جملہ پڑھنے لگا. معصوم فرماتے اس کے ہاں ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. اس کے پاس جسم نہیں, صرف ارادہ ہے. وہ صرف چاہتا ہے, لیکن وہ چاہت کسی وجود میں نہیں تھی. اگر حدیث سمجھ گئے تو میرا خیال ہے کہ عقیدہ یوں اتنی بلندی پہ چلا جائے گا کہ مولوی کی ٹٹ ٹٹ بکواس تم پہ اثر ہی نہیں کرے گی. تمہیں کچی پکی کا لگے گا مولوی, اگر عقیدہ تھوڑا سا بہتر کرو. الجھنا نہیں. ایک لائن چھوٹی ہو نا, اور اسے کوئی کہے کہ اس لائن کو کاٹو, اسے چھوٹا کرو, تو اسے نیچے سے بھی نہیں کاٹتے, اسے اوپر سے بھی نہیں کاٹتے. اس کے برابر ایک اتنی لمبی لائن لگا دیتے, وہ خود چھوٹی ہو جاتی ہے. کوئی تم سے تمہارا عقیدہ پوچھے تو یہ نہیں کہ اسے منواتے عقیدہ اتنا بڑھا کر دو. مولا فرماتے اس کے ہاں ارادہ تھا, وجود نہیں تھا. اس نے ہمیں وجود دیا, ارادہ نہیں دیا. اب ہمارا اپنا ارادہ ہے ہی کوئی نہیں. اس نے اپنا ارادہ ہمارے وجود میں رکھ دیا. جب اس کا ارادہ ہمارے وجود میں آیا تو اب ہم نہیں بول رہے, وہ بول رہا ہے. بیعت ہم نہیں کرواتے, وہ کرواتا ہے. کنکریاں ہم نہیں پھینکتے, وہ پھینکتا ہے. راضی ہم نہیں ہوتے, وہ ہوتا ہے. معصوم نے فرما دیا اللہ نے راضی ہونا بھی ہمیں سونپ دیا, ناراض ہونا بھی ہمیں سونپ دیا, کیونکہ وہ کیفیتوں میں آتا نہیں تھا. راضی بھی ہم ہوتے ہیں, ناراض بھی ہم ہوتے ہیں. اس کا مطلب اللہ سجدوں سے راضی نہیں ہوتا, 14 کی محبت سے راضی ہے. یہ ہے اللہ کے مظہر. انہوں نے کہیں سے سن کے نہیں کہا اللہ ہے. یہ جو پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جاتا ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کا ترجمہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہے. یہ ہم نے گواہی دے کے نہیں دی, ان سے سن کے دی. انہوں نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. ان کی ہے کا نام توحید ہے. یہ کہنے ہے, انہوں نے کہا ہے. یہ اللہ کے مظہر ہے, ان سے اللہ نظر آتا ہے. یہ اللہ کی پہچان کروانے آئے. یہ اللہ بننے نہیں آئے, اللہ منوانے آئے. ابھی باہر رات ہو رہی ہے, یہ بارگاہ روشن ہے. کیوں؟ ان روشنیوں کی وجہ سے.
اتنی اچھی مثال دینے لگا ہوں، مثال تمہیں بات نہیں بھولنے دے گی۔ یہ لائٹیں خود نہیں روشن، ان کے پیچھے ایک بجلی کی طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا ہو، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس سے اچھی مثال اور میں کیا، کوشش کی ہے کہ یہاں ہر طبقے کا بندہ کچھ لے کے جائے، کبھی فلسفہ پڑھا، کبھی حدیث کا سہارا لیا، کبھی عرفان کا سہارا لیا، اب میں اشارے اور کنائے کا سہارا لینے لگا ہوں۔ جس طاقت نے اسے روشن کیا وہ چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، وہ نظر نہیں آ رہی، مظہر نظر آ رہا۔ اس کا روشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا مظہر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ لائٹ بند ہو جائے، یہ ٹیوب بند ہو جائے، کوئی نہیں پوچھے گا ٹوٹی تو نہیں، ہر بندے کو پتا چلے جائے گا پیچھے سے بجلی چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جائے۔ بسم اللہ سے کہا، علی اللہ کا مظہر، یہ مظہر پروردگار۔ علی کو کلمے سے نکالنا تو سوچ کے نکالنا، علی کو اذان سے نکالنا تو سوچ کے نکالنا، علی کو نماز سے نکالنا تو سوچ کے نکالنا۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی ہے تو اللہ ہے۔ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نے علی ولی اللہ ضد سمجھ کے نہیں پڑھا، رواج سمجھ کے نہیں پڑھا، فیشن سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اس اللہ کے پاس پوری طاقت ہے، وہ معاذ اللہ کسی سے طاقت مانگتا تو نہیں، مشورہ تو نہیں کرتا، سب کچھ جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ سب کچھ کر سکنے کے باوجود وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے گا؟ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، شہر شہر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ علی کو واجب کہنا ہے کہ مستحب کہنا ہے، علی کو واجب کہنا ہے کہ علی واجب نہیں جی، علی مستحب، علی مستحب نہیں، علی واجب۔ اتنی یہ لڑائی پھیلی کہ آج گھر گھر میں ایسا ہے یا نہیں؟ میں زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرتا ہوں، میں عقیدے میں منافقت نہیں کرتا کہ میں یہ پڑھوں گا نہیں جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں، اتحاد ہے تو ہمارا علی کے لیے ہے۔ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ چکوال ہے یہاں پہ، اگر میں یہ کہوں، میں کوئی دلیل دوں، میں کتاب کا نام دوں گا، آپ کو کتاب کا نام بھول سکتا ہے۔ آپ آگے جا کے کتاب بتائیں گے، وہ کہے گا یہ کتاب مستند نہیں، یہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ میں حدیث بتاؤں گا، آپ مولوی کو حدیث سنائیں گے، وہ کہے گا سند ضعیف ہے۔ میں روایت سناؤں گا، وہ کہے راوی ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کچھ نہ بنے، وہ کہتا یہ MI6 کے ایجنٹ ہے۔ کتنی اچھی ہے وہ MI6 جو علی ولی اللہ پڑھا رہی ہے۔ جہالت کی باتوں سے نکلو، حقیقت کا سامنا کرو۔ بحث ختم کر دیتے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی گریبان نہیں پکڑنا ہم نے ایک دوسرے کا، واجب ہے یہ مستحب ہے، اس میں بحث کر لیتے۔ ایک لمحے میں دلیل دینے لگا، دلیل اتنی آسان دینے لگا کہ دلیل کی رد کوئی نہ ہو۔ جو بندہ کہتا علی مستحب ہے، اسے کہ صرف یہ بتا مستحب کی تعریف کیا ہے۔ ختم کر دیتے ہیں لڑائی۔ مہذب خاندان وہی ہوتے ہیں جو باتوں سے بات ختم کر لیتے ہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بات بحث میں ختم کر لیتے۔ ٹھیک ہے ہم مستحب مان لیتے، مستحب کی تعریف کیا؟ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے۔ اگر آپ دلیل مانگتے تو میں مثال دے دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے۔ نفل پڑھو گے تو نیکیوں میں اضافہ، چھوڑو کوئی عذاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، مستحب ہے۔ رمضان کے روزے واجب، شعبان میں رکھو مستحب، حج 1 دفعہ واجب، سال بھر جاؤ تو عمرہ مستحب۔ یعنی کہ شریعت میں مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے کوئی عذاب نہ آئے۔
واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے. واجب کے چھوڑنے پہ عذاب ہے, مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں. بعد میں میری قوم کو پریشان نہ کرنا, دوبارہ ایک فون کال کے فاصلے پہ ہوں, فون کرنا, میں دوبارہ آ جاؤں گا. مجلس کا ارینج کرنے کی ضرورت نہیں, کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. دو علموں کے درمیان میں کھڑا ہوں, یا مان یا منوا. اگر علی ولی اللہ مستحب تھا, غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. اس سے آسان مثال میرے پاس ہے ہی کوئی, اس سے آسان دلیل ہے ہی کوئی. کیوں آیا عذاب؟ کیا حارث نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا تھا؟ محمد رسول اللہ کو چھوڑا؟ اس نے انکار کیا علی ولی اللہ. خدا نے قیامت کا انتظار نہیں کیا, دو جگہوں پہ مجھے فوراً عذاب آتا ہوا نظر آیا ہے. ایک ابلیس نے جب عرش پہ آدم کا انکار کیا, خدا نے کہا فاخرج لعنت علی یوم الدین, اب تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے. میرے مالک تو غفار الذنوب ہے, ستار العیوب ہے, تو نے تو کہا ہے کہ میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. تو مغفرت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. اس نے انکار کیا. ہو سکتا ہے اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی ہو جائے, دوبارہ آگے توبہ کر کے معافی مانگ لے اور پھر کہہ دے اب جو کروا دے سجدہ. تو جب جو دوبارہ آئے پھر سجدہ کروا دے نا. 6.5 لاکھ سال اس نے نمازیں پڑھی, تو نے ایک لمحے میں لعنتی بنا دیا. خدا نے کہا لمحے میں لعنتی اس لیے بنایا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر. اگر آج میں اسے نمازوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا, کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے بتا رہا ہوں کہ میں لا الہ کے منکر معاف کر سکتا ہوں, علی ولی اللہ کے منکر. جب اس نے صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کیا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے؟ یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا یہ کس صورت میں آیا تھا؟ سانپ لڑا تھا اسے, کیڑے نے کاٹا تھا, بولے نا یا آپ, ہوا سے آیا تھا, زمین سے اوپر کے لگا تھا, آسمان سے. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر جمادات ہیں, جمادات زمین کا جز ہے. پہاڑ ہوتے ہیں زمین پہ, عرش پہ کہاں سے پتھر؟ عرش پہ پہاڑ کا, عرش پہ کوئی کلر کا آ رہا ہے؟ عرش پہ پتھر کیوں آیا؟ سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کہ آسمان پہ پتھر کہاں سے. مولوی سے پوچھا, مولوی ادھر ادھر بھیج دیتا, میں سیدھا قرآن کے پاس گیا. میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر, تو بتا دے, میں نوکر ہوں علی شاہ, پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کا قریب آ. میں قرآن کے قریب گیا, قرآن دھیمے لہجے میں بولا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تفسیر قمی کا حوالہ, تفسیر امام رضا کا حوالہ. بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب ابرہا پہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو خدا نے ابابیلوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے انہیں آسمان سے بھیج دیا. ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ, ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا. وہاں ہاتھیوں کا جھنڈ تھا, اوپر ابابیلوں کا جھنڈ تھا. ایک بھی معصوم فرماتے ہیں ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ انہیں اللہ نے بھیجا تھا, اور جنہیں اللہ بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے. ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا. معصوم فرماتے ایک ابابیل کی چونچ میں پتھر تھا, ابھی وہ اپنی مرضی کا ہاتھی ڈھونڈ رہا تھا. یا جبریل نے اس کے کان میں آ کے اللہ کا حکم سنایا. خدا کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ کے اگلی وحی کا انتظار کر. معصوم فرماتے وہ پرندہ وہ ابابیل اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. اس کی سانسوں کی ذمہ داری, اس کے رزق کی ذمہ داری, اس کی زندگی کا یقین, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہو گیا. ادھر دن مہینوں میں بدلے
اگلے مہینے سالوں میں بدلے ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آ کے اسی پرندے کے کان میں کہا خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال, اپنے حصے کا پتھر نکال. حارث کے سر پہ مار. میں بتاؤں وہ کعبۃ اللہ کا دشمن تھا, یہ علی ولی اللہ کا رسول. سلامت رہو. امام زمان کی حفظ و امان ہو, امام زمان کی صحت و سلامتی ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے وقت کا امام جی ہے, میرا شہنشاہ کی صحت و سلامتی ہو. وہ باقی ہیں تو ہم باقی ہیں, وہ موجود ہیں تو ہم زندہ ہیں. زندگی بھر ہر چیز چھوڑ دینا, علی کی ولایت نہ چھوڑ. آج تمہیں ایسا لگے گا کہ ادھر لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, ہم تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑے ہونے کو کبھی بھی اپنا غلط عقیدہ نہ سمجھنا. زیادہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں, وہ بھی کہہ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ نہیں پڑھنا چاہیے, وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ پڑھنا چاہیے. تو یا وہ سارے بندے وہ ٹھیک ہوں گے, شاید ہم ہی غلط ہو. نہیں, ہم تھوڑے نہیں ہو رہے, 12ویں کا چھان بریک ہو رہا ہے. ہاں, لوگوں کو نہ دیکھو, دائیں بائیں نہ دیکھنا, اپنا آپ بچانا. چور ہمیشہ قیمتی چیز چوری کرتا ہے. تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ. شیطان مولوی کے روپ میں آ کے تم سے تمہارا عقیدہ چھینے گا. عقیدے کو ایسے پکڑ کے پکے ہو جاؤ, سر دینا پڑے دے دینا, اولاد آنکھوں کے سامنے قتل کروانی پڑے کروا دینا, گھر جلوانا پڑے جلوانا, علی نہ دینا. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مولا حسین کی قسم. دوسری طرف تمہیں سب کچھ نظر آئے گا لیکن علی نہیں ہوگا. جتنی تکلیفیں علی کے لیے دنیا میں برداشت کرنی ہے کر, علی تمہیں وہاں کی تکلیفوں سے بچا لے گا. 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی, کفن میں جیب کوئی نہیں ہے, قبر میں الماری کوئی نہیں. فرشتے رشوت نہیں لیتے. وہاں جو چیز یوں سورج بن کے چمکے گی اسے ولایت علی کہتے ہیں. علی کو چھوڑ کے اگر دنیا کے کسی لالچ میں آؤ گے تو کتنی دیر جی لو گے؟ 80-90 ایوریج ایج ہے. 100 سے اوپر بندہ چلا جائے تو لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے جو 100 سے اوپر چلا گیا. آدھی گزار چکے ہو, تھوڑی باقی ہے. جو تھوڑی رہ گئی ہے وہ علی کے لیے بچا لو. مولوی کے چکر میں نہ آنا, مولوی کسی اور چکر میں. ہر دور میں مفتیوں نے شیطان کا ساتھ دیا, ہر دور کے ملا نے ابلیس کا ساتھ دیا. میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں, میری نہ مانو. میری مان کے علی ماننا ہے تو نہ ماننا, نبی کی مان کے علی ماننا ہے تو پھر ماننا, اللہ کی مان کے علی ماننا ہے تو پھر ماننا. علی ولی اللہ رسم نہیں ہے, علی ولی اللہ رواج نہیں ہے. علی ولی اللہ واجب اوجب مستحب, مجھے یہ لفظ آتے ہی نہیں ہیں, یہ سارے فقہ کے لفظ ہیں. علی محتاج فقہ نہیں ہے. دعا لینا چاہوں گا آپ سے. علی ولی اللہ واجب اوجب مستحب نہیں, اجر رسالت کی ادائیگی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی جز نہیں, علی روح ہے. بدن سے روح نکل جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے, عبادت سے علی نکل جائے تو عبادت مردہ ہو جاتی ہے. کوئی نہیں پڑھتا اسے چھوڑ دو, تم علی پہ پکے رہو, تم نہ علی کو چھوڑ دو. اتنا مشکل ترین کام ہے علی کی ولایت. علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کو تنہا چھوڑ دیا تھا. تو اور میں کیا ہیں, آنکھوں سے موجے دیکھے تھے نبی کے, جس کے کہنے پہ اللہ ماننا تھا. غدیر میں 1.25 لاکھ بندہ چھوڑ کے آئے تھے رسول.
لوگوں نے علی کی دشمنی میں رسول کا جنازہ چھوڑ دیا. 9 یا 11 لوگ رسول کے جنازے پہ. ایک ہی بیٹی تھی ہمارے نبی کی. رات تک جب انتظار کیا نا کوئی نہیں آیا. بی بی حجرے میں آئی جہاں بابے کا جنازہ پڑا تھا. علی رسول کے جنازے پہ اپنی کلائیوں پہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے. علی کا کان تھا پڑھ دے یا علی آپ نے اعلان نہیں کروایا؟ مدینے کے مسلمانوں کو بتایا نہیں کہ میرا پاپا مر. علی نے سر اٹھایا, چہرہ آنسو سے بھرا ہوا. آواز معظمہ سب کو پتا ہے. بی بی گھبرا کے کہتی یا علی پھر وہ میرے باپ کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی رو کے فرماتے بطول علی کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا. اتنا کہنا تھا, تڑپی پھر رسول کی بیٹی. رو کہتی یا علی اگر میرے بابے کا کوئی بیٹا ہوتا وہ وعدہ کر لیتا. بیٹا ہے کوئی نہیں, میں ہوں محمد کی بیٹی. آئیں بسم اللہ, آئیں بسم اللہ. میں ہوں محمد کی بیٹی. یا علی میں باپ کے جنازے پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں اب تیری ولایت کو میں بچاؤں گی. جناب حسن رضا ہاشم تشریف لے آئے. آخری 2 سطریں اور سلام. میں تیری ولایت کو بچاؤں گی. آپ کو ذاکرین نے سنایا ایک دربار میں گئی تھی, رکھ میرے سر پہ قرآن. ایک ایک صحابی کے گھر گئی ہے محمد کی بیٹی. تم ایک دربار سن کے رو رہے ہو, ایک ایک صحابی کے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے کہتی تھی او مسلمانوں میں محمد کی بیٹی چل کے تمہارے گھر آئی ہوں, کیوں چھوڑ دی تم نے علی کی ولایت؟ بھول گئے میرے بابے کا غدیر والا اعلان؟ تم علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ غریب سمجھا تم نے علی کو, تنہا سمجھا تم نے علی کو. مسلمان دروازے بند کرتے رہے, ایک ایک گھر سے خالی آئی ہے محمد کی بیٹی. ایک رات علی نے سامنے بیٹھ کے کہا بطول نہ اتنا علی کی ولایت پڑھا کر, کہیں دنیا تجھے قتل نہ کر دے. اتنی کھل کے پڑی ہے زہرا نے علی کی ولایت, لوگوں نے گھر آ کے قتل کر دی محمد کی بیٹی. جب گھر آ کے مارا ہے نا, اب جو سید رو رہے ہو ان کا گریہ اور بلند ہو جائے گا. جب گھر آ کے مارا ہے نا محمد کی بیٹی کو, جنازہ تیار تھا. علی روتے روتے زہرا کے جنازے پہ آئے, رو کے کہتے زہرا مجھے وقت یاد آ گیا, میں تیرے بابے کے جنازے پہ کھڑا تھا, تو نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے تھے. ہاتھ رکھ کے کہتا یا علی نہ گھبرا, تیری ولایت جانے اور محمد کی بیٹی جانے. زہرا تو بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی, اب تو علی تنہا رہ گیا. اب بتا اب میری ولایت کا تحفظ کون کرے گا؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا حجرے سے علی کی بیٹی روتی ہوئی باہر آئی, بابے کے گلے میں باہیں ڈال کے دی بابا ماں سے شکوے نہ کر, جب تک زینب زندہ ہے تیری ولایت کو پہنچاؤں گی. بابا ماں صحابی کے دربار میں گئی, میں شرابی کے دربار میں جاؤں گی. بابا ماں کھلے ہاتھوں سے گئی, میں بدے ہاتھوں سے. اللہ